إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے اخلاق اور آداب کی ہمیں تعلیم دی ہے، جتنے اخلاق و آداب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، ان میں سب سے بڑا اور سب سے بنیادی اخلاق اور بنیادی صفت جو ہے وہ حیا جس کو ہم کہتے ہیں عام اپنی بولی چالی میں کہ آدمی بڑا حیادار ہے، اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کو حیا نہیں ہے، اور آدمی تھوڑا سا جب اور زیادہ الفاظ کو ہلکا کرتا ہے تو کہتا ہے بے حیا ہے۔ تو حیا یہ ہمارے دین میں یہ بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ حیا ہم لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ حیا کیا ہے؟ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ حیا ایک عام بات ہے، عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں، عام طور پر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بیٹیاں یہی سمجھتی ہیں کہ حیا کیا ہے، یہ عام بات ہے کوئی۔ لیکن دین میں حیا ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، کہیں 60 سے زیادہ آپ نے فرمایا، کہیں 70 سے زیادہ آپ نے فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان اس کی برانچیں جتنی ہیں۔ سب سے اہم، سب سے افضل آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سب سے ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ کہیں تکلیف دہ کوئی چیز راستے پر ہو تو اسے اٹھا دیا جائے، یہ بھی ایمان ہے۔ اس سے پرکھنا چاہیے اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو کہ مسلمان اپنے سماج میں، اپنی رہن سہن میں، اپنے گھر، اپنے راستے، اپنی دکانوں میں اس کا کتنا اہتمام کرتا ہے، اپنے سامنے کتنا اہتمام کرتا ہے۔ باہر کی ہدایت ہو رہی ہے کہ کہیں راستے میں دیکھو کوئی تکلیف دہ چیز تو اسے ہٹا دو، راستے میں پرابلم پیدا کرنا، یہ ایمان کی بات کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اونچے درجے کی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا درجے کی شاخ، چھوٹے درجے کی شاخ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں آگے والحیاء شعبۃ من الایمان، آپ فرماتے ہیں حیا
یہ حیا شرم جس کو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے حیا، تو ہم حیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو، جیسے تم اپنی قوم کے صالح اور بڑے لوگوں سے حیا کرتے ہو۔ ایک حیادار انسان اپنے سماج کے کسی بڑے آدمی سے، کسی معزز آدمی سے، کسی نیک آدمی سے حیا کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی گری ہوئی گھٹیا حرکت نہیں کرتا، کوئی ننگا پن نہیں کرتا، کوئی گری ہوئی بات نہیں کرتا، کوئی چھوٹا عمل نہیں کرتا جسے ناپسند کیا جاتا ہو، کیوں؟ بڑے کا سامنے لحاظ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے تم اللہ سے حیا کرو۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیوں؟ کیا بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کر کے تو حیا کرتا ہے، لیکن کیا اسے یہ پتہ نہیں کہ وہ جہاں بھی ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کا رب اسے دیکھتا ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ جہاں بھی ہے بندہ جو بھی کرتا ہے، جلوت میں کرتا ہے، خلوت میں کرتا ہے، یعنی کہیں دیکھنے کی جگہ میں کرتا ہے، کہیں پردے کی جگہ میں کرتا ہے، تو کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے، اسے سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں حیا کرو، اللہ سے حیا کرو۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی بندہ فرمانبرداری کرے گا۔ حیا کرنے کا مطلب اسے حیا آتی ہے اپنے رب سے، اسے شرم آتی ہے اپنے رب کی حکم کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ حیا جو ہے، حیا کہتے ہی ہیں بندے کی اس صفت کو، اس خوبی کو، اس کمال کو، جو کمال اس کو برائیوں سے روکتا ہو، جو صفت اس کو برائیوں سے روکتی ہو۔ یہ وقار ہے، ایک طرح سے یہ بندے کا وقار ہے۔ بندے کا وقار کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بات کرتا ہے تو لحاظ کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو لحاظ کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے رب کا لحاظ کرتا ہے۔ کیوں لحاظ کرتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے رب کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ جو کچھ بندہ بولتا کرتا ہے سب ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اسے حیا آتی ہے اپنے رب کی مخالفت کرتے ہوئے، اور یہ سوچ کر کے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو حیا جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے، ہم ہی لوگ نہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں کوئی احساس پیدا ہوتا ہے تو ہم عام طور پر اس احساس کے تعلق سے کچھ سوچتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں کوئی چیز پیدا ہوتی تھی تو پوچھتے تھے۔ ایک مجلس تھی، بات نکلی حیا کی، ایک مجلس تھی، بات نکلی حیا اور شرم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا بھی دین ہے؟ یعنی حیا بھی دین کا کوئی حصہ ہے؟ حیا کرنا بھی کوئی دین کی ہدایت اور تعلیم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حیا پورا دین ہے، حیا ہی پورا دین ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ حیا ہی پورا دین ہے۔ بندے سے حیا چلی گئی تو سب چلا گیا۔ دیکھو، غور کرو، ہم اپنے میں غور کریں، اپنے بال بچوں میں غور کریں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اولاد اگر بے حیا ہو گئی تو آپ بتاؤ کیا بچا؟ کہیں ماں باپ اولاد کے سامنے حیا سے گرے ہوئے کام کرنے لگے تو کیا بچا؟ حیا چلا گیا تو سب چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستح فاصنع ما شئت، جب حیا نہ تمہیں ہو، تمہارے پاس حیا ہی نہ بچا ہو تو جو چاہو وہ کرو، جو چاہو وہ کرو۔ وہی آدمی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا دل اس کا کہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ کب کرتا ہے ایسا؟ جب اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہتی، اور جب آدمی حیا چھوڑ کر کے کچھ بھی کرتا رہتا ہے، کچھ بھی کرتا، اسے کسی کی حیا نہیں،
اولاد ہے تو اسے ماں باپ کی حیا نہیں، اپنے سماج کے بڑوں کی حیا نہیں، اپنے رب کی حیا نہیں، اپنی فیملی کی حیا نہیں، غیرت نہیں اسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو جو چاہے وہ کرے. آپ دیکھیں گے ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی، ہمارا سماج کتنا آزاد ہے. یہ آزادی اور یہ سرکشی اور یہ بے راہ روی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا ایک حصہ جو حیا ہے اسے تج دیتا ہے بندہ. بچے جب تج دیتے ہیں، ہم آپ اگر کہیں تج دیں گے، اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، رحم فرمائے، تو آدمی پھر آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہے وہ کرے. آپ جو فرماتے ہیں کہ جب بندہ حیا چھوڑ دے تو جو چاہے وہ کرے، آپ دیکھیے جو حیا چھوڑ دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کہتا ہے ننگا ناچ کرتا ہے، کچھ نہیں اسے پرواہ، اپنے دین کی نہیں پرواہ، اپنی جماعت کی نہیں پرواہ، اپنے علماء کی نہیں پرواہ، بزرگوں کی نہیں پرواہ، اللہ کی نہیں پرواہ، کچھ نہیں، اسے کچھ نہیں پرواہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا کرتے رہو. حیا اللہ سے جیسے حیا کا حق ہے، اللہ سے حیا کا جس طرح حق ہے کہ اللہ سے کیسے حیا کرنی چاہیے ویسے حیا کرو. اللہ تعالیٰ سے کیسے حیا کرنی چاہیے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حیا کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے کس طرح حیا کرنی چاہیے، حیا کیسی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا تمہاری آنکھوں میں ہو، تمہاری زبانوں پر ہو، تمہاری زبانوں میں حیا ہو، تمہارے کان حیادار ہو. دیکھو مت حیا سے گری ہوئی چیز، بے حیائی کے عمل، بے حیائی کے طریقے، بے حیائی کی چیزیں سنو مت. بے حیائی کی باتیں، موسیقی، گانے اور اسی طرح شیطانیت اور زنا اور بدکاری کی طرف لے جانے والی آوازیں جو دلوں میں بیماریاں پیدا کرتی ہوں، بچو ایسی چیزوں سے. بچو. پیٹ میں کے مسئلے میں بھی حیا کرو، شرمگاہ کے مسئلے میں بھی حیا کرو، حیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا حیادار ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اپنے اہل میں کوئی برائی بدکاری دیکھ لوں تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو قتل کر دوں گا، میں تو قتل کر دوں گا. لیکن اسلام کا ایک نظام ہے، اسلام کے نظام کی بنیاد پر اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا. تو کہتے ہیں میں تو قتل کر دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہو کہ دیکھو اس کی غیرت کیسی ہے، اس کی حیا کیسے جاگتی ہے. تو کہتے ہیں تمہارا رسول سعد سے بھی زیادہ حیادار اور غیرت مند ہے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اس کی غیرت کی انتہا ہوتی ہے اس وقت جب اس کا کوئی بندہ اور اس کی کوئی بندی بدکاری کرے. تو وہ دیکھیے وہ کیسے برداشت کرتا ہے. یعنی برائی پر انتہائی حیا کے مقام پر بندے کا پہنچنا یہ ایمان ہے. ہم اسے کس درجے میں رکھتے ہیں یہ ہم دیکھیں کہ حیا کو آدمی کچھ نہیں شمار کرتا ہے. جہاں چاہتا ہے وہاں جیسی چاہتا ہے بات کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے حرکت کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے معاملہ کرتا ہے. اتنا ادب اور اتنا حیا سکھایا ہمارے دین نے کہ اللہ کے نبی سے جب یہ پوچھا گیا اس مجلس میں کہ یا رسول اللہ حیا بھی دین ہے، تو آپ کہتے ہیں حیا پورا دین ہے، حیا ہی تو دین ہے. حیا جب آتی ہے بندے کو کہ میں اللہ کا غلام ہوں، یا بندے کو جب اپنے بھائی سے حیا آتی ہے، ایک نوکر کو اپنے سیٹ سے حیا آتی ہے، ایک چھوٹے کو اپنے بڑے سے جب حیا آتی ہے، تو دیکھیے سب چھوٹے بڑے کے آداب ملحوظ رہتے ہیں. ایک کام کرنے والا نیچے ہاتھ کے جب اپنے بڑے کا لحاظ رکھتا ہے تو کہتے ہیں وہ اس وقت اس کو اتنی حیا آتی ہے، سوچتا ہے کہیں بھی حیا سے نہیں مخالفت کرتا. حیا جو ہے یہ نفس کو روک لیتا ہے. حیا کیا ہے؟ حیا جہاں ہوتی ہے، یہ حیا اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی قوت ہے، یہ حیا اخلاقی قوت اتنی بڑی ہے کہ یہ برائی سے بندے کو روک لیتی ہے.
وہ برائی اللہ کے معاملے میں ہو یا بندوں کے معاملے میں ہو، روک لیتی ہے وہ۔ حیا اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ روک لیتی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے حیا آتی ہے، بہت حیا آتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کا رضی اللہ تعالی عنہا کی، آ رہی تھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر وہ آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدد کرنا چاہا کہ انہیں سواری پر سوار کر لے، تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر بڑے حیادار ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آتی، یعنی مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات کریں تو میرے شوہر کو ہو سکتا ہے اس بات پر حیا آ جائے۔ حالانکہ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پیدل کچھ لے کر کے بوجھ اٹھا کر کے آ رہی ہیں اور ان کی مدد کے لیے آفر کر رہے ہیں آپ، تو کہتے ہیں میرے شوہر بڑے غیرت مند اور حیادار ہیں۔ یعنی ایک حیا کی صفت اور خوبی جب بندے میں پائی جاتی ہے تو ہر جگہ وہ عام ہوتی ہے، کوئی ملازم ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، فیملی کے ممبر ہو، اولاد ہو، والدین ہو، یہ سب حیا پوری زندگی میں پھر عام ہوتی ہے، کیونکہ دین جو ہے، دین پوری زندگی پر محیط ہے۔ دین جو ہے یہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ حیا برائیوں سے روکتی ہے تو کیسے روکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھوں ساتھ ہیں۔ ایمان آدمی کا ہو اللہ پر، آخرت پر، حساب و کتاب پر، جنت و جہنم پر، تو وہ ایمان اس کا برائی سے روکتا ہے۔ ایسے ہی حیا ہے، حیا جب ہوتی ہے تو آدمی برائی سے رکتا ہے، آدمی برائی سے بچتا ہے۔ تو حیا بہت بڑی صفت ہے، حیا اخلاق کی بہت بڑی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر دین میں کوئی نہ کوئی بلند اخلاق کی چیز ہوتی تھی۔ انبیاء کے ساتھ جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اسلام کے ساتھ جو شریعتیں بھیجی، اس میں اخلاقی چیزیں بھی تھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر دین کے ہاں کچھ اخلاق ہوتے تھے، بلند اخلاق ہوا کرتے تھے، بلند خوبیاں ہوتی تھیں، اور دین اسلام کی بلند خوبی حیا ہے، حیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حیا ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی جب ہمیں وصیت کرتے ہیں کہ حیادار رہو، حیادار، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ اس کی حیا، اس کی شان، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب انتہائی حیا والا ہے، انتہائی حیا والا ہے۔ اس کی حیا کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کا بندہ ہاتھ اٹھا دے اس سے مانگنے کے لیے تو اسے حیا آتی ہے کہ خالی لوٹا دے اس کے ہاتھ، اس کو نہ دے، اس کو حیا آتی ہے۔ بندہ ہے کیسا بھی ہے، اٹھا دیا ہاتھ اپنا مانگنے کے لیے، مخلص ہے، اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب انتہائی درجے کا حیا والا ہے، بے پناہ کریم ہے، سخاوت والا ہے، دینے والا ہے، بہت بڑا داتا ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اسے واپس خالی لوٹا دے۔ اسے حیا آتی ہے اس بوڑھے کو سزا دینے پر جس کی زندگی بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزری۔ معصوم نہیں ہے بندہ، کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے چوک ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن بندہ بوڑھا ہو گیا، اللہ کی عبادت میں، نماز میں، عبادتوں میں پوری عمر اس نے لگائی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں قدم اس کے ڈگمگائے ہیں، پھسلے ہیں، غلطیاں کی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا مہربان رب ہے تمہارا، اتنا مہربان ہے کہ اسے تو شرم آتی ہے ایسے بندے کو سزا دیتے ہوئے، جو بوڑھا ہو گیا، بال پک گئے اس کے، اور اس کی زندگی کس میں گزری؟
اس کی زندگی اس کے دین کی، اس کی عبادت میں گزری، اس کے دین کی خدمت میں گزری، جو بھی بندے نے کیا۔ اتنا حیادار رب ہے ہمارا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے بھی حیا والے بنے۔ جو بندہ اللہ کا جتنا کامل ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر حیا کی صفت ہوتی ہے، حیا کی صفت۔ آپ دیکھیے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھیں اپنے نبی کو کتنے حیادار تھے آپ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اتنی حیا تھی آپ کو جیسے کوئی بچی، نوعمر باکرہ بچی اپنے گھروں میں رہتی ہے اور بڑی حیا ہوتی ہے اس سے، بڑی حیا، وہ گھر میں بھی بات کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ اتنی حیا تھی، اتنا لحاظ اور حیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آپ سے مصافحہ کر لیتا تھا، مصافحہ، تو آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، پہلے آپ چاہتے تھے سامنے مصافحہ کرنے والا خود اپنا ہاتھ کھینچے تو میں اپنا ہاتھ الگ کر لوں۔ اتنا خیال کرتے تھے، اتنا حیا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں آنے والا آتا تو آپ کے بہت سے تقاضے ہوتے، لیکن آپ اٹھ کر کے مجلس سے نہیں جاتے۔ آنے والے بیٹھے ہیں، ان کے لیے نصیحتیں ہیں، ان کے لیے ہدایت اور آداب بتائے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو، خیال کرو، آپ کا خیال کرو، سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی آپ کی مجلس میں کوئی آ کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ضرورت ہے تو آپ ان کا خیال کرتے تھے، اتنا آپ کو حیا آتی تھی کہ میں چلا جاؤں اور یہ بیٹھے رہے، اتنا خیال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حیا کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی ایک صفت ہے، اس کی کتنی صفات ہیں؟ 99 صفتوں کا تو ذکر کیا۔ ایک بہت مشہور روایتوں میں اللہ کے نبی نے بیان کیا اللہ کی صفات کو، اس کے اسما کو، اور بھی بہت ساری صفات ہیں، ان میں ایک اللہ کی صفت حیا کی صفت ہے، انتہائی درجے کے حیا کرنے والے حئی۔ اللہ کے نبی کی یہاں حیا کیسی تھی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حیا ایسی تھی، صحابی بیان کرتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کوئی بندہ آ کر کے، کوئی سائل آ کر کے آپ سے مانگ لیتا کچھ تو آپ اسے نہ نہیں کہتے۔ اللہ کے ہاں تو بندہ جو بھی چاہے مانگ لے، سارے اللہ کے بندے جو بھی چاہے مانگ لے اور سب کی مانگ رب العالمین پوری کر دے تو رب العالمین کے خزانے سے کچھ کم ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی کم ہونے والا نہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کبھی آپ سے کچھ مانگ لیا گیا تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے دینے کے لیے ہمارے پاس۔ کبھی مانگنے والا مانگ لیتا اور آپ پتہ لگواتے اپنے گھروں میں، امہات المومنین کے گھروں میں پتہ لگاتے کہ سائل آیا ہے، اس کو کچھ دینا ہے۔ پتہ چلتا کہ کہیں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ جب یہ پتہ چلتا کہ ابھی جو سائل آیا ہے اس کو دینے کے لیے ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نہ نہیں کہتے کہ واپس چلے جاؤ، آپ کہتے کہ بیٹھو اللہ دے گا، یہاں تک کہ کہیں سے کچھ آ جاتا اور آپ دے دیتے۔ آپ سوچئے اتنا خیال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت اور نصیحت ہے، اور جو دین کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، ایک مسلمان کے ہاں وہ خوبی ہونی چاہیے، وہ خوبی ہے کہ حیا ہو بندے کے ہاں، حیا، اور یہ سوچے کہ حیا ہمارے رب کی صفت ہے۔ ہمارے رب جیسے ہمارا رب بڑا مہربان ہے، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اسے یہ پسند ہے کہ اس کے بندے مہربانی کریں، اس کے بندے لوگوں کے کام آئیں، اس کے بندے مہربانی کریں تو اپنوں ہی سے کی حد تک نہیں، جہاں تک وہ کر سکتے ہیں۔ اتنا مہربان ہے رب کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت بتاتا ہے کہ اگر کوئی عورت گنہگار ہے
وہ اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہربانی کی وجہ سے اسے بخش دیتا ہے۔ تو بندے کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ خوبی، جو خوبی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے بندوں کے اندر ہو، ان میں ایک خوبی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے ہاں، اللہ کے بندوں کے ہاں، ہمارے آپ کے ہاں حیا کی خوبی ہو۔ حیا کی خوبی کیسے پیدا ہوگی؟ حیا کی خوبی پیدا ہوگی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ حیا دین ہے، جب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے رب کی ایک خاص صفت ہے، جب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار تھے، حیا کے بلند مقام پر تھے، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ حیا جاتی ہے تو دین جاتا ہے، حیا چلی جاتی ہے تو آدمی کا وہ اخلاق چلا جاتا ہے جس کی بنیاد پر بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے وہاں وہاں اگر بندہ یہ سمجھے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو جانتا ہے، ہمارے عمل کو جانتا ہے، بندہ اگر اپنے رب سے حیا کرنے والا ہو تو یہ حیا اسے اپنے رب کی مخالفت سے بچا لے گی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جیسے اپنے قوم کے بڑے اور صالح آدمی کے سامنے بڑے حیا کے ساتھ پیش آتے ہو، بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے ہو، بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے ہو، تو تم اپنے رب کے سامنے جب اسے دیکھتے ہو تو تم اپنے آپ کو، اپنے حلیہ کو اپنے اسٹائل کو، اپنے مطلب طریقے کو بدل لیتے ہو کہ ہمارے سماج کا بڑا اور معزز آدمی ہے، بالکل چینج کر لیتے ہو۔ تو یہ دیکھو کہ جو رب تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں جانتا ہے، ہر عمل کو تمہارے اور ہر آواز کو تمہارے سنتا ہے، تو بتاؤ اس سے حیا کیوں نہیں کرو گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا پورا کا پورا خیر ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ خیر ہے، یہ پورا کا پورا خیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب حیا دین ہے تو دین خیر ہے، جب حیا ایمان ہے تو یہ خیر ہی خیر ہے۔ جیسے آپ سے یہ بات کہی گئی کہ ایمان بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو ایمان ہی کی طرح حیا ہے، ایمان کا ہی ایک حصہ حیا ہے، تو جب حیا بندے کے پاس ہوتی ہے تو گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک حیادار سماج، ایک حیادار فیملی جب ہوتی ہے تو دیکھیے ہم حیادار ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی بڑا آ گیا، کہیں ہم سگریٹ پیتے ہوئے ہوتے ہیں تو جلدی سے اسے پیچھے ڈال دیتے ہیں، جلدی سے پھینک دیتے ہیں۔ بالکل یہ حیا ہے۔ اپنے بڑے کے سامنے یہ بے ادبی کا عمل اور یہ غیر اخلاقی عمل اچھا نہیں ہے۔ کم سے کم اس نے اتنا لحاظ کیا اپنے بڑے کا کہ اس کے سامنے سگریٹ پینا اس کے حیا نے، اس کے لیے اس کے حیا نے اسے مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حیا کرتے ہو اپنے کسی بڑے کا اور اس بڑے کے سامنے اپنے آپ کو بہت سارے معیار سے گرے ہوئے عمل اور اخلاق سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، تو تم اپنے رب سے حیا کرو، وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا۔ آپ سوچئے اگر بندے کو ایمان کے ساتھ اس بات کا علم ہو اور اس دین کے حصے کا علم ہو کہ حیا یہ دین کا ایک حصہ اور بہت اہم حصہ ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں ایک شاخ حیا ہے، حیا، تو ہر وہ عمل جو حیا کے خلاف ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو، جو معیار کے خلاف ہو، جو لحاظ اور مروت اور غیرت کے خلاف ہو، وہ بندہ نہیں کرے گا۔ اور ایسے بھی دیکھیے آپ کا سماج، ہمارا سماج آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے
اتنا زیادہ ضمیر اس کا زندہ ہے، اس کی سوچ آج بھی اتنی مضبوط ہے کہ وہ حیادار اور جو حیا کی پرواہ نہ کرتا ہے اس میں فرق کرتا ہے۔ ہم فرق کرتے ہیں، بڑا باادب ہے، بڑا حیادار ہے، بڑا لحاظ کرنے والا ہے، لیکن یہ حیا در حقیقت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور حیا ایک فطرت ہے، فطرت ہے بندے کی۔ ایک تو فطرت ہے ہماری حیا۔ انسان جب کبھی کبھی فطرت سے بغاوت کرتا رہتا ہے، معصیتوں میں مبتلا رہتا ہے، تب وہی حکم اس کے لیے آتا ہے کہ جب تم نے حیا چھوڑ دیا، یعنی اخلاقیات کے ایک بنیادی اور اساسی عمل کو جب تم نے چھوڑ دیا، ایک بہت بڑی بنیاد تم نے چھوڑ دی اخلاقیات کی، تو اب جو چاہو تم کرو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی اور گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے۔ کبھی اگر ہمیں یہ کہا جائے یا ہم سنیں، نصیحتاً میں کہتا ہوں آپ سب کو، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو، آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، کہ اگر ہم یہ سنیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کوئی حیا نہیں کرتا، کسی بھی فیملی کا فرد چھوٹے بڑے کے بارے میں کہا جائے حیا نہیں ہے، تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں اس کے کون سے گناہ ہیں جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حیا چھین لی ہے۔ ایک ہی بات یاد رکھیے، پورے خطبے سے ایک ہی بات یاد رکھیے کہ جب گناہ زندگی میں عام ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حیا چھین لیتا ہے۔ اور حیا جب چھین لیتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ حیا جب چلی گئی بندے سے، تو اللہ کے مسئلے میں بھی وہ آزاد ہو گیا، دین کے مسئلے میں بھی آزاد ہو گیا، اخلاقیات میں آزاد ہو گیا، چھوٹے بڑوں کے مسئلے میں بھی آزاد ہو گیا۔ اب وہ اس کیٹیگری میں چلا گیا، اس دائرے میں چلا گیا جس دائرے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہیں حیا نہیں، اب وہ جو چاہیں وہ کریں، انہیں حیا نہیں جو چاہے وہ بولے، انہیں حیا نہیں جیسا چاہے جس کے ساتھ برتاؤ کرے، انہیں حیا نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر طرح کی بے غیرتی سے۔ یہ بہت بڑا دین کا مسئلہ تھا میرے بھائیوں، اور مسئلہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری زندگی کا یہ عمل، یہ طریقہ اللہ کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ کہیں اس میں تو داخل نہیں ہے، ہاں جس کو بے حیائی کہا جا سکتا ہے، یا جس کو شریعت حیا، مروت اور وقار کے خلاف سمجھتی ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی اپنے صحابی کو جب وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت مجھے کر دیجئے، تو آپ کہتے ہیں حیا کرو، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے۔ یہ نصیحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے، آپ سب کے لیے دہراتا ہوں کہ ہم سب حیا کریں، اللہ سے حیا کریں، اللہ سے، گناہوں سے بچیں۔ اور یہی حیا کہتے ہی ہیں اللہ کے بندوں کا برائیوں سے بچنا، وہ صفت جو برائیوں سے بچائے، برائی دیکھے تو اسے حیا ہے، اپنے رب سے حیا ہے، اپنے بڑوں سے حیا ہے، اپنے ماں باپ سے حیا ہے، اپنی سماج سے حیا ہے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے تعلق سے اسے حیا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہ چیز، یہ ایمان ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے جس طرح ایمان برائیوں سے روکتا ہے، ایسے حیا اور شرم آئی تو آدمی رک گیا۔ شرم آتی ہے، کسی سے معاملہ ہے، شرم آتی ہے اسے، اس کے ساتھ معاملہ ہے تو معاملہ اچھے ڈھنگ سے نمٹانے کے لیے اسے حیا آنی چاہیے۔ حیا آئے گی تو نمٹائے گا، حیا نہیں ہے، بے حیا ہو گیا تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی بے حیائی یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور جس طرح وہ اس گہرائی میں گرتا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس اسلام کی ایک بنیادی خوبی، بنیادی کمال، بنیادی ایک وقار کے مسئلے کو، ایک ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں۔ رب العالمین جب بھی ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو اور اسی طرح دین کے اخلاقیات پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔